ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو کا آغاز بھی ایک ایسے کمنٹ سے کر رہی ہوں جو پڑھ کر میرا دل کانپ گیا۔ کمنٹ میں لکھا تھا، اللہ معاف کرے، میں نے بہت برا ایکسپیرینس کیا۔ سورہ بقرہ ایک دن مس ہوئی اور میرے شوہر کا ہائی فیور سے انتقال ہو گیا۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ پڑھ کر میں رک گئی، سوچنے لگی کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا سورہ بقرہ کا ایک دن کا ناغہ کرنے سے اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ جان سکیں کہ اس بہن کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، انہوں نے کس طرح پڑھا اور کیا واقعی ایسا ہونا ممکن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دعاؤں سے۔ آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے اپنی بہن کی طبیعت کا تھوڑا اپڈیٹ دے دوں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ میری بہن ٹھیک ہیں۔ ان کی کنڈیشن بالکل سیریس تھی، ڈاکٹرز نے تو جواب دے دیا تھا۔ رسک پر رکھ کر انہوں نے علاج کیا، لیکن ماشاءاللہ دعائیں اتنی تھیں اور الحمدللہ اللہ پاک بالکل دعائیں سنتا ہے اور دعاؤں ہی کے وسیلے ان کی طبیعت ماشاءاللہ بہتری کی طرف آنے لگی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی بات سمجھنے جا رہے ہیں جو بہت سے دلوں میں خوف بھی پیدا کر سکتی ہے اور سوال بھی چھوڑ سکتی ہے، کیونکہ وہ کمنٹ ہی ایسا ہے دل کو توڑ دینے والا۔ اگر کوئی وہ کمنٹ پڑھے تو وہ ڈر جائے اور سورہ بقرہ پڑھنا ہی چھوڑ دے، تو اسی لیے میں نے سوچا میں ویڈیو بنا لوں۔ اللہ کرے یہ ویڈیو کسی کے دل میں غلط فہمی نہیں بلکہ یقین کامل پیدا کرے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سورہ بقرہ کے عمل میں طاقت کیا ہے اور اگر کبھی ناغہ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی برائی، حسد، جادو کے اثر سے محفوظ رکھے اور قرآن پاک کو آپ کی زندگی کی ڈھال بنائے، آمین۔ دیکھیں، جب میں نے یہ کمنٹ پڑھا تو دل سے ایک ہی دعا نکلی، اللہ کسی کو بھی ایسی آزمائش میں نہ ڈالے۔ لیکن ساتھ ہی ایک سوال بھی دل میں اٹھا، کیا واقعی سورہ بقرہ ایک دن نہ پڑھنے سے اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو شفا ہے، اللہ تو غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا، پھر اتنی بڑی سزا؟ ایسا ہوتا تو لوگ قرآن کیوں پڑھتے؟ اللہ پاک ایسے قرآن پاک نازل کرتا جو ہمیں اتنی تکلیف دیتا؟ اللہ نہ کرے۔ دراصل سورہ بقرہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ پورے گھر کی روحانی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو جو اتنا پڑھتا ہے، اور سوچئے اگر ایک دن نہ پڑھ پائے تو کیا فوراً شیطان وار کر دے گا؟ نہیں، جب تک ہمارا ایمان، یقین اور اذکار پر قائم رہتے ہیں، اللہ پاک تو معاف کرنے والا ہے، ہماری نیت اسی پر قائم رہنے کی ہوتی ہے، پھر ایک دن کے ناغے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کو ہم سے نہیں ہٹاتا۔ اصل مسئلہ خوف سے زیادہ یقین کی کمی ہے۔ اکثر لوگ جب کوئی تکلیف یا نقصان دیکھتے ہیں تو فوراً عمل پر شک کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں عمل تب اثر کرتا ہے جب یقین دل سے ہو۔ اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ آپ سورہ بقرہ نہ پڑھ سکیں تو پریشان مت ہوں، بلکہ وہ اذکار پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں پڑھنے کی اجازت دی۔ ایسے میں اگر ہر عورت کو جو پیریڈز کے دن ہوتے ہیں اگر ان میں نہ پڑھے تو کیا اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ آپ روزانہ ایسے دنوں میں بھی آیت الکرسی 4، قل بسم اللہ الذی لا یضر وغیرہ اس طرح کی جو بھی دعائیں ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اذکار حفاظتی حصار بن جاتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لیں وہ اس کے لیے کافی ہیں، اور یہ انہی دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں جن دنوں میں ہمیں قرآن پاک نہیں پڑھنا ہوتا، کیونکہ یہ دعا میں شامل ہے اور دعا کی ہر حال میں اجازت ہے۔ یعنی اگر کبھی کوئی دن چھوٹ بھی جائے تو اللہ کے کلام سے محرومی نہیں ہوتی، بس یقین قائم رہے اور ذکر جاری رہے۔ اب دیکھتے ہیں اس بہن کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ دیکھیں بہنوں، بھائیوں، بعض اوقات ہم کسی بھی واقعے کو ایک سبب سے جوڑ دیتے ہیں، جیسے کہ اس بہن نے لکھا کہ سورہ بقرہ ایک دن مس ہوئی اور شوہر کا انتقال ہو گیا۔ لیکن قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ پڑھنا یقیناً ایک روحانی ڈھال ہے، لیکن اس کا مقصد ہمیں اللہ سے جوڑے رکھنا ہے، نہ کہ ہمیں خوف میں مبتلا کرنا۔ کبھی کبھار اللہ کسی مومن کو آزمائش کے ذریعے بیدار کرتا ہے۔ ممکن ہے اس بہن کے شوہر کا وقت اجل پورا ہو چکا تھا، لیکن چونکہ وہ سورہ بقرہ پڑھتی تھیں، اللہ نے انہیں اس نقصان کے بعد بھی ایمان پر ثابت قدمی دینے کا وسیلہ بنایا۔ یعنی یہ واقعہ عمل کی طاقت کو کم نہیں کرتا بلکہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عمل کے پیچھے یقین اور صبر ہونا ضروری ہے۔
اس لیے اگر کبھی کوئی دن چھوٹ بھی جائے تو یہ مت سمجھیں کہ سب ختم ہو گیا۔ اللہ کی رحمت بے حد وسیع ہے، بس نیت، یقین اور اللہ سے تعلق مضبوط رہے۔ اللہ پاک اس سسٹر کے ہسبینڈ کو جنت الفردوس میں اونچا مقام دے اور ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ قرآنی تلاوت کبھی نقصان نہیں دیتی بلکہ وہ رحمت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ شاید اس وقت اس بہن کے لیے اللہ پاک نے امتحان کا وقت لکھا ہو۔ دعا ہے کہ اللہ اس کے دل کو سکون اور اس کے لیے بہترین راستے کھول دے۔ دیکھیں، اسلام کے مطابق جادو اور جنات یا سحر وغیرہ کا وجود حق ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر نقصان یا بری چیز کا سبب جن یا جادو نہیں ہوتا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی کہا گیا ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن سے۔ یعنی اگر کوئی عمل یا تلاوت کرتے ہوئے کسی کو مشکل آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کی تلاوت سے کوئی وظیفہ نقصان دے گیا۔ قرآن رحمت ہے، شفا ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ کبھی نقصان نہیں دیتا۔ کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی عمل ایک دن مس کر دیا تو جنات یا جادو انہیں پکڑ لیتے ہیں، لیکن اصل میں ایسا صرف تبھی ہوتا ہے جب اللہ نے کسی امتحان کا وقت لکھ دیا ہو۔ جادو یا جنات کے نقصان کا تعلق صرف تب ہوتا ہے جب اللہ اجازت دے، اور یہ بھی صرف ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اس لیے ڈرنے کے بجائے ہمیں اپنا یقین مضبوط رکھنا چاہیے، نماز اور تلاوت جاری رکھنی چاہیے، اور اگر کسی کو شک ہو کہ اس پر اثر ہوا ہے اور وہ خود پڑھائی کرے مکمل یقین کے ساتھ، اور اگر لیکن اس کا یقین مضبوط نہیں ہے اور وہ کسی عامل کے پاس جانا چاہتا ہے تو کسی ایسے نیک انسان کے پاس جائیں جس کی آپ تصدیق کریں کہ واقعی یہ سچ ہے۔ یہ ہمارا علاج قرآن پاک سے ہی کرتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ قرآن سے کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا بلکہ وہ تو روحانی حفاظت، سکون اور برکت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یقین رکھیے جب تک اللہ نہ چاہے کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ قرآن اور اللہ کا ذکر آپ کے گرد ایک نوری حصار بنا دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دن سورہ بقرہ مس ہو جائے تو اس دن اذکار اور دعاؤں کو اپنی حفاظت کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ اپنے بندوں سے ان کی نیت دیکھتا ہے، نہ کہ ان کی مجبوری۔ اس لیے دل سے اللہ کا ذکر جاری رکھیے، وہ خود آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کے دل کو سکون دے گا اور آپ کے گھر سے ہر برائی کو دور کرے گا۔ کوئی بھی طاقت اللہ پاک سے بڑی نہیں، کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہر چیز میں اللہ پاک کے راز ہوتے ہیں، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں، اور وہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں بھی مومن کی یہی نیت ہوتی ہے، یہی سوچ ہوتی ہے کہ اس میں ہمارے لیے خیر ہی ہوگی۔ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کیا جنات واقعی نقصان پہنچا سکتے ہیں اتنا بڑا؟ تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن سے۔ یعنی اگر جن کسی کو تکلیف دے بھی تو وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ انہیں اجازت نہ دے۔ یہ اصل میں امتحان ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس مشکل میں اللہ سے اور قریب ہوتا ہے یا گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو جب جنات تکلیف دینے لگیں تو کیا کرنا چاہیے ایسے میں؟ تو جواب ہے، نماز اور قرآن سے دوری نہ بنائیں، یہ سب سے پہلا اور ضروری قدم ہے۔ دیکھیں اس بہن نے اب کیا کیا ہوگا، اس نے سورہ بقرہ پڑھنا چھوڑ دی ہوگی، حالانکہ وہ قرآن ہے اور وہی شفا ہے اور رحمت ہے، اور ہم اسی سے دور ہو جائیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ جادوگر یا جنات وغیرہ ہمیشہ اس وقت موقع ڈھونڈتے ہیں جب بندہ کمزور ہو جائے، یعنی یا تو ڈر کے مارے قرآن چھوڑ دے یا یقین ہلا دے۔ حالانکہ اس وقت اور زیادہ قرآن پڑھیں، خاص طور پر سورہ بقرہ گھر میں روز ایک حصہ یا پوری، آیت الکرسی، آخری 2 سورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ رقیہ شریعہ یعنی دم سنیں، اسے اپنی عادت بنا لیں، ہر روز یا ہفتے میں کم از کم 1 دفعہ اپنے یا گھر والوں پر قرآنی آیت سے دم کریں۔ سورہ فاتحہ کا، آیت الکرسی کا، آخری 3 سورتیں۔ ڈر کے بجائے توکل اور یقین مضبوط کریں۔ جنات صرف تب اثر کرتے ہیں جب بندہ اندر سے کمزور اور خوف زدہ ہو۔ جب آپ کا یقین اللہ پر مضبوط ہوتا ہے تو جنات اور اس کے اثرات اپنی طاقت کھو دیتے ہیں۔ اس لیے بار بار یہ دعا پڑھیں،
اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق، یعنی میں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور اگر اثر زیادہ ہو تو کسی سچے انسان سے، کسی عالم دین سے جس کا آپ کو پورا یقین ہو کہ یہ بالکل قرآن پاک سے ہی علاج کرنے والا ہے، تو اس کی طرف رجوع کریں، اس سے رابطہ کریں، جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے رقیہ ایکسپرٹ کے پاس جائیں، جو تعویذ و شرک نہ پھیلائیں، جو تعویذ اور شرک سے دور رہیں۔ آخر میں ایک ضروری بات، جنات کا اثر ایک امتحان ہے، نہ کہ قرآن پڑھنے کی سزا۔ وہ تبھی موقع پاتے ہیں جب بندہ اپنا یقین کمزور کرے، ورنہ قرآن کی تلاوت سے ان کا جلنا اور بھاگنا ثابت ہے۔ اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جنات تکلیف دے رہے ہیں تو ڈرنے کے بجائے قرآن اور زیادہ پڑھیں، کیونکہ یہ ان کے خلاف آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آخر میں آپ سب سے بھی سوال ہے، کیا آپ نے بھی کبھی ایسے وسوسے میں آئے ہیں کہ کسی عمل کو مس کرنے سے کوئی نقصان ہوا؟ تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے آپ کا تجربہ کسی اور کے لیے رہنمائی بن جائے۔ اور ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی اور ویڈیو دیکھیں جہاں ہم قرآن، ایمان اور حقیقت کے پہلو سمجھیں، تو چینل میرا اللہ اور میں کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام اوروں تک بھی پہنچ سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کا سایہ نصیب کرے اور ہر برا اثر ہم سے دور رکھے۔ فی امان اللہ۔